This child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم آج کا حسب حال لے کر حاضر ہے۔ پروگرام میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو انکلوڈنگ مائی سیلف مبارک ہو کہ ہم نے پانی سے چلنے والی گاڑی تیار کر لی ہے، بلکہ گاڑی تو پہلے ہی تیار تھی، اس کو پانی سے چلا لیا ہے ہم نے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے، مگر یہ جو 2 دن ہیں ہوئے گڈی چلتے ہوئے پانی کی 3-4 دن، اس میں پتہ نہیں باقی انقلاب کب آنا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں انقلاب آیا ہوا ہے، چونکہ اس مسئلے میں 2 طرح کی گفتگو سن رہا ہوں اور دونوں طرف ہی انتہا کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا؟ ایک طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لو جی اب ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، اچھا اب پھڑ لو ہو جائے گی، پانی کے ساتھ گڈی چل پڑی ہے، دیکھنا ساری دنیا پیچھے ہوگی اور پاکستان آگے ہوگا۔ اچھا دوسری طرف کے لوگ کہہ رہے ہو اچھا ڈویا میں فراڈ، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ہر دوسرے دن یہی باتیں ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ کئی اس طرح کے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں ویڈیو کے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں پانی سے گڈی چلا لوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں شکنجوی سے چلا لوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں شربت سے چلا لوں گا۔ کوئی نہیں بھائی جی، وہ دے نالی پٹرول نالی چلنی ہے، یہاں آئے تھے تکا لا کے بھی چل جاتی۔ یار ویسے پاجنا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ چکر وہی ہے ہمارے ساتھ جو دیگر شعبہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہے، مطلب سیاست، معاشرت، معیشت، اور اب سائنس کے میدان میں بھی وہی ہم افراط و تفریط کا شکار ہے، انتہا پسندی کا شکار ہے۔ مطلب دیکھو نا یار کہ ایک طرف بغیر کچھ جانے بوجھے، بغیر کچھ جانچے ہم فوری طور پر اس شخص پر ہم فراڈ کا الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے فراڈ کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ گلی میں پانی سے گاڑیاں چلائی جا رہی تھی اس سے پہلے۔ یقیناً پاکستان میں بہت سی جگہوں پر ایسے تجربات ہوئے ہیں اور کامیابی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بالکل تم نے درست کہا، ایک دوسری انتہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انقلاب آنے والا ہے، دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ پاکستان کے پیچھے ہوں گے کہ ہمیں بھی یہ ٹیکنالوجی دے دو۔ میرا خیال یہ دونوں انتہائیں جو ہیں انتہائیں ہی ہیں، اور معاملہ کے بیچ کا ہے۔ بہرحال نہ اس سارے معاملے کو، نہ اس شخص کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے۔ اب اس معاملے میں بھی دیکھ لو کہ مختلف قسم کے کلرز نظر آ رہے ہیں جس کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں مجھے میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ یہ بحث بھی اور بے وقوفوں والی باتیں بھی شروع ہوئی ہیں کہ بھائی جی فلاں سندھی ہے اس نے ایجاد کی ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں سڑ گیا ہے چونکہ وہ سندھی ہے اس لیے اس نے ایجاد کیا، تو پنجابی جو ہے وہ جل گیا ہے، پنجابی نے ایجاد کیا تو سندھی سڑ گیا ہے۔ او یار خدا کے واسطے، اگر یہ کامیابی ہے، اگر یہ واقعی صحیح ایجاد ہے تو یہ سارے پاکستان کی عزت ہے، اور اگر یہ اللہ نہ کرے ناکامی ہے تو سارے پاکستان کی یہ بے عزتی ہے، پورے پاکستان کی ناکامی ہے۔ اس میں سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون بننے والی کون سی بات ہے بھائی؟ اور ایک اور ہمارا جو قومی مزاج ہے کہ ہم فوراً کنکلوژن پہ جمپ کرنا چاہتے ہیں کہ ویدر ہم یہ واقعی فراڈ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھئی جتنی بھی بڑی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں ان کو وقت لگتا ہے، ان کو ویریفائی کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے، فوری طور پر آپ یہ نہیں کہہ پاتے۔ یہ جو پانی سے گاڑیاں چلانے والا معاملہ ہے یہ کوئی آج کل کا تو نہیں ہے، یہ تو 100-150 سال سے انسان کی خواہش ہے کہ وہ یہ جو ایندھن ہے وہ پانی کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے اس کے لیے، اور بڑے لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ بلکہ میں اگلے روز نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ فلپائن میں ایک سائنسدان نے کم از کم 1-1.5 سال تک عوام کو بھی اور حکومت کو بھی اس حوالے سے ایک چکمہ دیے رکھا ہے اور بہت سارے پیسے کمائے، اور بالآخر اس کو حکومت نے گرفتار کر کے 20 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ مطلب اصل بات یہ نہیں ہے، گاڑی تو کئی طرح کے ایندھنوں سے چلائی جا سکتی ہے، پرابلم اور پانی سے بھی چلائی جا سکتی ہے اور چل رہی ہے۔
صرف یہ نہیں, ہمارے ہاں بھی ابھی یہ ایک ہفتہ ہوا ہے یہ دعویٰ سامنے آئے, اس ایک ہفتے کے دوران بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھی کامیابی کے ساتھ یہ تجربہ کر چکے ہیں. ہمیں بھی لوگوں نے بہت سی ویڈیوز بھیجی ہیں, اپنے دعوے بھیجے ہیں جو درست دکھائی دیتے ہیں. یار مجھے تو اس سارے مسئلے میں گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آئی, یہ جو حکمران لوگ ہیں یہ کس طبیعت کے لوگ پائے گئے ہیں. تمہیں یاد ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بندے کو انٹروڈیوس کروایا تھا, بلکہ اس نے تو باقاعدہ وہ رکشہ تیار کیا تھا سولر انرجی سے چلنے والا. وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے, پڑھے لکھے آدمی, سائنس کا ہی کام کرنے والے بندے, انہوں نے سولر انرجی سے رکشہ چلایا اللہ لوگ کے. اس کی ہم نے ویڈیو بھی دکھائی تھی, یاد نہیں آپ لوگوں کو؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ایٹ لیسٹ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ بسیز ہیں یہ چلا سکتا ہوں. اور ان کو غالباً وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک دن انوائٹ بھی کیا تھا ان کا موقف سننے کے لیے. شہباز شریف صاحب نے ان کو فوراً فون آ گئے تھے ہمارے ادھر ٹی وی پہ کہ جی پروفیسر صاحب کو کل کا ٹائم دے دیں, پروفیسر صاحب فوراً پہنچ جائیں. پروفیسر صاحب بھی فوراً ہی پہنچے, مگر فوراً ہی ان کو کہہ دیا گیا جی کہ وہ فوراً اندر کو میٹنگ شروع ہو گئی ہے, آپ فوراً اب یہاں سے چلے جائیں, کل آپ کو فوراً بلائیں گے. وہ فوراً نہیں آیا, وہ فوراً کبھی بھی نہیں آئے گی. ہائے 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 ہائے. اور اس پروفیسر صاحب نے بیچارے نے کو 3-4 ان کے پلاٹ تھے, انہوں نے بیچ کے اس پہ لگائے تھے اور وہ ایجاد کیا تھا رکشہ, اور باقاعدہ اس کو وہ لے کے پھرتے تھے پورے لاہور میں, باقاعدہ چلتا تھا. وہ یہ نہیں کہ ہمیں تھوڑا سا چلا کے انہوں نے دکھایا تھا, نہ نہ نہ, انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی اس کی باقاعدہ. اب بھی ان کے گھر بیچارہ وہ رکشہ کھڑا ہے, اب تو ان کو محلے کے بچے چھیڑنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ بھائی جی رکشہ کرو, یہ پارٹی چھاڑنا. وہ اب سر جس طرح پروفیسر صاحب نے سولر انرجی سے رکشہ چلا دیا ہے, آغا صاحب نے پانی سے گاڑی چلا لی ہے, اگر یہ سارا کچھ اتنا وائبل ہے تو ہم اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے اس کو؟ یہی تو اصل پرابلم ہے کہ اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وائبل ہیں یا نہیں. پانی سے کوئی گاڑی چلا لینا کارنامہ نہیں ہے بنیادی طور پہ. پانی سے کیسے گاڑی چلتی ہے؟ پانی کو ظاہر ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑ کر اس کی ہائیڈروجن کو استعمال کیا جاتا ہے الیکٹرولسس کے ذریعے. جو بھی سائنس کے طالب علم ہے, وہ میٹرک کا بھی کوئی طالب علم ہے, وہ الیکٹرولسس آف واٹر کو سمجھتا ہے. اس کام کے لیے گاڑی کی بیٹری استعمال ہوگی. اب یہ اس کی وائبلٹی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا گاڑی کی اتنی زیادہ بیٹری استعمال ہوگی کہ وہ پیٹرول سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جائے, پیٹرول پرائس سے بھی ایکسیڈ کر جائے. آپ لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرتے ہیں, 3000 روپے کا پیٹرول لگتا ہے اگر, اور بیٹری جو آپ اگر اس پر خرچ ہو جائے, ایک پوری بیٹری خرچ ہو جائے, تو پھر تو وہ وائبل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یہی چیز جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اور دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی آٹو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ پانی سے چلنے والی گاڑیوں کے پروجیکٹس پر مختلف انداز میں کام کر رہی ہیں, اور کئی کمپنیز تو اپنے پروجیکٹ کو بالکل فائنل سٹیج تک لے آئی ہوئی ہیں. اچھا ابھی چیک ہو رہا ہے؟ ہاں چیک سے بھی اگلی سٹیج ہے. بی ایم ڈبلیو کی جو ہائیڈروجن 7 ہے وہ تو مارکیٹ کی جا چکی ہے. اچھا جی. اب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, ٹیکنیکل لوگوں کو اس پر رائے دینی چاہیے. اصل بات ٹیکنیکل لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں, یا گورنمنٹ لیول پہ پہلے اس کو جانچنا چاہیے. ٹیکنیکل اداروں کے سپرد کیا گیا ہے, وہ اس پر بہتر رائے دے سکتے ہیں. ہاں, اور یہ جنہوں نے پروفیسر صاحب نے سولر انرجی سے چلنے والا رکشہ چلایا تھا نا, جن کو شہباز شریف صاحب نے بلا کے پھر دوبارہ نہیں بلایا, ان کو بھی چاہیے کہ رکشہ نکال کے شہباز شریف کے پیچھے پیچھے ٹینٹوں ٹینٹی پھرا کریں, تاکہ شاید شہباز شریف کہے کہ بھائی جی میں یہ راگلے ٹینٹ تے لا, اور وہ اس میں بیٹھے تو ان کو فیل ہو کہ یار یہ سولر انرجی سے چل رہا ہے. پھر پروفیسر صاحب پرت کے کہے کہ میں تو آنو پہلے بھی دسی ایسی پائی جی, تو آنے کو 150 روپیہ لیا تو آنے سمجھ لگی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. روزانہ خسارہ 6 کروڑ, پیداواری یونٹس بند ہونے کا خدشہ. پاکستان سٹیل ملز کے پاس 14 دن کا آئرن اور 44 دن کا کوئلہ رہ گیا. یار خدا کے واسطے ایک ہی دفعہ بتا دو کہ یہ سٹیل مل, پی آئی اے اور ریلوے کے پاس کیا کیا رہ گیا باقی. یہ روز اللہ کا واسطہ کو خبر دے کے تو جاننا عوام کی نکالا کرے. بالکل یار, اسی طرح ریلوے کی طرف سے دوسرے چوتھے دن کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے کہ جی 1 ہفتے کا ڈیزل رہ گیا, اتنی ٹرینیں ڈیزل نہ ہونے کے باعث بند کر دی گئی ہیں, اتنے پیسے نہ دیے تو پاکستان ریلوے بند کر دیں گے. یار ان دھمکیوں سے اچھا بند کر دو بھائی. تم اب پہلے کون سا تم لوگ ٹوکیو سے سواریاں لا لا کے لاہور میں اتار رہے ہیں, یہ پی آئی اے کا بھی یہی سیاپا ہے. یہ تینوں محکمے علیحدہ ہی سر چڑی ہوئی بیویاں بنی ہوئی.
जैसे लाडली बीवियां नहीं सोरे सोरे खामद काम पे जाने लगे तो उसे पीछे से तड़ी लगाती हैं। गल सुनो, गोश्त का कोई पैकेट रह गया, आज गोश्त ना आया तो राती भुखे ही रहोगे। गल सुनो, मुंडे ने दूध का डब्बा खत्म हो गया हुआ है, ना लेके आए ना तो फिर सारी रात रोएगा तो तुम ही उठाओगे। साथ नुकसान भी बताती है, साथ तड़ी भी लगाती है। अब जरा छत दा बाला बदल छड़, थले तेरी मंजी डठी होती है और ऐसी तेज होती है कि आप 2.5 तोले के कड़े पहने होते हैं सोने के, और खामद को कह रही होती है 10,000 रुपया दे दे, लून मिर्चा मुकी। बंदा पूछे तू घर की हांडी पकानी है या किसी उर्स की हांडी पकानी है? 10,000 रुपए की लून मिर्च। गर्मी और लोड शेडिंग ने आवाम को नफसियाती मरीज बना दिया। गली मोहल्लों में झगड़े, बसों वैगनों में कंडक्टरों और मुसाफिरों की तकरार। ओए होए होए, वाकई ईमान से ये लोड शेडिंग ने तो आवाम को पागल कर दिया। ऊपर से लोग बेचारे रोजा रख के इतनी गर्मी में बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। लाहौर से समड़ियाल वाली बस में बैठा हुआ बंदा कह रहा होता है यार सखर आएगा तो मैनू ला दे। बस में बैठे हुए बंदे से को पूछ लेना भाई जी टिकट लीजिए, अगला कह देता भाई जी शो शुरू करो, टिकट भी ले लीजिए यार। फिर कंडक्टर कहे ना भाई जी किराया तो दियो, की किराया? मैं साइकिल ठीक कराया, की कराया? जो कराया घूमत ने कराया, मैं कराया। बिल्कुल यही हाल है। सिग्नल पे वैगन रुके यार, मुसाफिर लड़ पड़ते हैं, चल तोड़ ले, इशारा बंद ही होया, इन्हें कड़ी पिस्तौल कट ली। तुम सब्जी वाली दुकानों पे देख लो, पादरा करेले बड़े बड़े पाई पकाने जे या मंजी नू ठोकने जे। चल यार टमाटर जरा लाल लाल दे दे, हरे ही ले जाओ, घर जाके चपेड़ा मार के लाल कर लेना। यार धोबी की दुकान पे यार मैं सुबह गया हूं, मैंने कहा तुमने मेरे सूट के ऊपर इस्त्री का निशान लगा दिया। कहना 5 रुपये में इस्त्री का निशान ही लगना और मर्सिडीज का लगा दो। सड़कों के ऊपर बेचारे तपे हुए लोग जा रहे होते हैं। को टांगे वाला कह देना बाऊ जी जरा बच के, बाऊ पीछे मुड़ के लड़ पड़ता है, कादा में बाऊ आए, जूती मेरी तो तले च मोरी हुई है, कादा में बाऊ आए। बंदा पूछे तुम्हारी तले की मोरी कौन सी नजर आ रही है, तुम कादे लिए अपनी बहू ने खराब कर रहे हो। यार को टाइम पूछ लेना भाई जी की वजह है? जी रोड़ा वजह जी, देख ले शीशा टूटा है, की वजह? यार तुम बस वाले से पूछ लो भाई जी उकाड़े जाना सीट है? नहीं जी सीट कोई नहीं, तरी बिछाई। बंदा पूछे मैंने उकाड़े जाना है या कुलों पे जाना है? यार दरी बिछाई है। यार इस लोड शेडिंग से अक्के हुए तो चपड़ासी अफसरों के गल पड़ रहे हैं। ओ मुनीर लेट क्यों आए हो जी? तो नहीं पता तुसी पेरिस च रहिंदे हो। वो तो बेचारा गुस्से में कह देता, उसे क्या पता है वाकई अफसर तो पेरिस में ही रहते हैं। जिसके घर में जनरेटर है या यूपी है सब, वो तो पेरिस में ही रह रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने पर दुकानदारों ने फलों और सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी। हाय 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 हाय, देखो जरा बांदर के हाथ में माचिस आई हुई है। वो क्या कहते हैं, चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, जिन्ना खाते गोंगलू टेढ़ उन्हां दे पीठ। हाय हाय हाय, जरा सा पेट्रोल महंगा होता है साथ ही सारी चीजों के रेट बढ़ा लेते हैं। यार पिछले दिनों पेट्रोल सस्ता भी हुआ था, किसी ने कोई चीज सस्ती की है या किसी ने पूछा है कि भाई जी अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, आप भी कुछ चीज सस्ती करके दिखाएं हमें। सही। मैंने उन दिनों एक बंदे से कहा, मैंने कहा यार खुदा का वास्ते अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया, को थोड़ा सा सस्ता ही रेट लगा लो, इतना महंगा फ्रूट बेच रहे हो। आगे से मुझे कहता भाई जी खरबूजे पेट्रोल पे चलते। अब फिर पेट्रोल महंगा हुआ तो उसने फिर खरबूजा महंगा किया। मैंने कहा अब क्यों महंगा किया? कहता पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा खरबूजा 1300 सीसी है। यार ये तुम ट्रांसपोर्टरों को देख लो, जरा सा पेट्रोल महंगा होता है साथ ही किराए बढ़ा देते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया जी, बड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। जब पेट्रोल सस्ता होता है कभी किराया कम नहीं करते, उस वक्त पता नहीं इनकी वैगनें शिकंजवी पे चलना शुरू हो जाती। माहिरीन ने दावा किया है कि जल्द ही ऐसा कंप्यूटर मार्केट में दस्तयाब होगा जो आपके पूरे घर को कंट्रोल कर सकेगा। बिल्कुल कर लेगा, ये तो अंदाजा मुझे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा? पौना को घर तो पहले ही कंप्यूटर ने कंट्रोल कर लिया हुआ। अब तो ईमान से बंदा बेचारा कहीं से बच ही नहीं सकता, कंप्यूटर पकड़वा देता है यार। कंप्यूटर में बस एक चीज नहीं आई, खामद कर लेट है तो चित्र कंप्यूटर को पढ़ रहे हो, बाकी सारी शिकायतें कंप्यूटर लगा देते हैं। पप्पू तुम्हारे पापा नहीं आए, जरा कंप्यूटर से देखना नेशनल बैंक कितने बजे बंद होता है। ओ 4 बजे, अब तो 5 बज रहे हैं, अब जरा गूगल पे देखो
इचरे से गुलबर्ग का कितना डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर। त्या उतरा रक्शी वाला मेरे को कहा 150 ले लिया। चलो अब स्काइप खोल के देखो तुम्हारी लंदन वाली मम्मानी क्या कर रही है। स्काइप खोलना है, उतरे पाइप नहीं खोलना। खोलो स्काइप। क्या कर रही है मम्मानी? क्या तुम्हारे मामू के कान पकड़वाए हुए हैं? चल मेरे फीक तुम्हें कान फाड़। उतरे मेरे भरा ने लंदन च कान फड़े ने, तेरे काना ते मेहंदी लगी, फड़ कान। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क भर में हफ्ता खुश इखलाकी मनाने का आगाज कर दिया। रेलवे ने? जी। किस चीज की खुश इखलाकी मना रहे हैं? ट्रेनें इनकी बंद हो गई हुई हैं, प्लेटफार्म उजड़ गए हैं, पेट्रोल खत्म हो गए हैं, इंजन रेल गड्डियों के वापस घरों को चले गए कि बस भाई बस खुदा हाफिज। स्टेशनों पे इतना इतना बड़ा घाव हो गया है, रेलवे पटड़ियों के ऊपर लंडे की दुकानें लग गई हैं। ये किस बात की खुश इखलाकी मना रहे हैं? ये तो वही खुश इखलाकी है लखनऊ के नवाब साहब के घर को आग लग गई ना, तो बजाय बाहर दौड़ने के दहलीज में खड़े होकर दोवें मियां बीवी तकरार कर रहे हैं, पहले आप। अजी नहीं पहले आप। नहीं हजूर पहले आप। क्यों हमें गुनाहगार करते हैं, पहले आप। आग जहां तक पहुंच गई हुई थी, शुक्र है फटाफट फायर ब्रिगेड की गड्डी पहुंच गई। वो फायर ब्रिगेड वालों ने उतर के लक में लात मारी, बाहर मरो जनाब। सारा घर सड़ गया, तुसी पहले आप, पहले आप। ये कौन सी खुश इखलाकी? सवाल तो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान रेलवे के मामले में फायर ब्रिगेड कब पहुंचेगी? जब आग यहां तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक बंदे का मुझे नाम ही नहीं याद हो रहा, तो मुझे उसका क्या अफसोस होना है। पहले मुझे नाम तो उसका याद कराओ ना कि फलां बंदा था। यही कहते जा रहे हो बहुत बड़ा बंदा फौत हो गया, बहुत बड़ा बंदा फौत हो गया। पता नहीं कौन कोई एक्सट्रीम कवे फौत हो गया। डॉक्टर स्टीफन आर कवे यार। लो अब बताओ क्या जी? डॉक्टर स्टीफन आर कवे। ये बीच में आर मुझे भूल जाती है। डॉक्टर स्टीफन आर कवे यार, दुनिया का बहुत बड़ा आदमी था। स्टीफन आर कवे। नहीं बताओ तो सही ना, ये जो टिफन आर कवे था, इसके को छोले मशहूर थे या को कीमे वाली टिक्कियां लगाता था? उसकी दनाई और हिकमत मशहूर थी। बहुत बड़ा वो पर्सनालिटी ग्रूमर था। अच्छा जी, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को आप किस तरह ग्रूम कर सकते हैं, इस चीज का वो मास्टर था। बुटीक थी इसकी। तुम्हें कैसे बताऊं यार, ये यही होता है ग्रूम वाले। अजीजी साहब पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट का गुरु माना जाता था। अच्छा। और पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानी तो यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर स्टीफन कवे गोरों का इशफाक अहमद था। अच्छा लो भाई, मैं देखो कवे शवे को तो नहीं जानता। अगर उसको इशफाक अहमद साहब के साथ तशबीह दे रहे हैं लोग, तो फिर वाकई वो बहुत बड़ा पाई होगा, क्योंकि इशफाक अहमद बिलाशुबा एक फकीर और एक बहुत बड़ा दानिशवर, बहुत बड़ा। अभी स्टीफन कवे का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है। 16 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ। बीमार शिमार थे जी? नहीं, कुछ अरसा पहले साइकिल पर जा रहे थे, साइकिल से गिरे, कुछ अंदरूनी चोटें लगी जो बाद में बहरहाल कॉम्प्लिकेशंस इख्तियार कर गई और 16 जुलाई को उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, साइकिल से गिर गए, धोती चैन में फंस गई हो। होते ऐसे दरवेश लोग बेचारे, उनको नहीं पता चलता किस वक्त। यार डॉक्टर स्टीफन कवे के नजरियात और ख्यालात ने, उनकी किताबों ने लाखों अफराद की जिंदगियों को बदल के रख दिया। ऐसे ना शुरू हो जाए करो। तो पता है उन्होंने एक किताब लिखी है, डॉक्टर स्टीफन ने, 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल, और वो गालिबन दुनिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब है। 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज्यादा उसकी कॉपियां फरोख्त हुई हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा उनकी जो इस किताब का जो ऑडियो वर्जन है वो फरोख्त हुआ है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी 7 मुंतखब आदात जिसकी वजह से वो बड़े बने, उसका न सिर्फ जिक्र किया है बल्कि उन आदतों को बहुत तफसील के साथ एनालाइज किया है अपने ज़ाविये नजर से। वाह 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 वाह, ये तो फिर बड़ी हेल्पफुल साबित होती होगी वो किताब
बड़ा आदमी बनने के बड़ा आदमी। और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने 8th हैबिट के नाम से इसका एक सीक्वल भी लिखा था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो उन्होंने जो मिसालें देके जिस तरह लोगों को समझाया है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे एक शख्स एक लेक्चर रूम में बैठा हुआ है और सामने कुछ साइंसी आलात रखे हुए हैं और साइंसी आलात की मदद से वो आम माशरती मामलात समझा रहा है। हाय हाय हाय। लो जी, ये कवे साहब अगर साइकिल से ना गिरते तो इन्होंने एक किताब ये भी लिखनी थी कि अजीजी कैसे बनते। ये तो मैं लिखूंगा ना कभी कि अजीजी कैसे बनते हैं, क्योंकि अजीजी को मुझसे ज्यादा तो किसी ने नहीं भुगता। मुझसे अच्छा तो कोई नहीं लिख सकता। वाह वाह वाह, बड़ी बात है ये अगर तुम कर दो तो। चूंकि अजीजी बनाना और दसूती खेस बनाना बहुत मुश्किल का। क्या तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर कवे की जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मिसाल देखो उस शख्स ने क्या चुनी है। उनका ये बुनियादी फलसफा है कि इंसान अपनी तरजीहात मुतय्यन नहीं कर पाता जिंदगी में तरक्की करने के लिए और खुद को छोटे छोटे मसलों में उलझा कर अपना वक्त भी बर्बाद करता है और जिंदगी भी ज़ाया कर देता है। उसके बड़े गोल उसकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। इसके लिए वो शख्स मिसाल क्या देता है, कहता है कि एक मर्तबान आप लें और बजरी और चंद बड़े पत्थर रखें, लोगों से कहें कि वो दोनों चीज़ें इस मर्तबान में डालें। लोगों की अक्सरियत ये करेगी कि पहले बजरी डालेगी और फिर बाद में पत्थर, बड़े पत्थर उसमें ठोंसने की कोशिश करेगी। ये मुमकिन नहीं होगा। अगर ये कामयाबी का असूल ये है कि आप उस मर्तबान में पहले बड़े पत्थर डालें फिर बजरी डालें, बजरी अपना रास्ता खुद बना लेगी। इसी तरह जो जिंदगी के छोटे छोटे मसले हैं ये खुद ब खुद हल हो जाते हैं अगर आप अपनी नजर बड़े मसलों पर, बड़ी मंजिल पर रखेंगे। वाह 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 वाह, इस बंदे की बातें तो यार वाकई इशफाक साहब जैसी हैं। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर स्टीफन कवे का जिंदगी के बारे में एक और फलसफा भी इशफाक साहब के नजरिए से बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है। इशफाक साहब भी कहा करते थे ना कि ये बात मैटर नहीं करती कि आप जिंदगी में किस रफ्तार से सफर कर रहे हैं, असल बात ये है कि आप किस समत में सफर कर रहे हैं। हाय हाय हाय, मुझे तो लगता है ये कवे जो है ना ये इशफाक साहब के प्रोग्राम तलकीन शाह में बैठा करता था। ये इशफाक साहब ने इस फलसफे को इस तरह भी बयान किया है ना कि अगर रफ्तार या मेहनत ही काउंट करती हो तरक्की के लिए तो फिर जो सड़क के किनारे बैठ कर रूढ़ी कूट रहा है वो सबसे ज्यादा तरक्की कर। डॉक्टर स्टीफन कवे का ये भी एक बड़ा खूबसूरत फलसफा है कि ये बात ज्यादा अहम नहीं है कि दुनिया में दूसरे लोग आपको कितना खूबसूरत गर्दानते हैं, बल्कि असल बात ये है कि दुनिया के दूसरे लोग आपको किस कदर खूबसूरत नजर आते हैं। वो लिखता है कि ये बात ज्यादा अहम नहीं है कि आप दूसरे लोग आपको देखकर कितनी तालियां पीटते हैं, असल बात यह है कि आईने के सामने खड़े होकर आप अपने लिए तालियां बजा पाते हैं या नहीं। हाय हाय हाय, यानी शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को देख के जो बंदा तालियां बजा रहा है, यार वो अजीम तो नहीं, वो तो पागल होगा। अब तुम जिस तरह मर्जी इसको इंटरप्रेट करो। डॉक्टर स्टीफन कवे का जिंदगी को देखने का बड़ा अजीबोगरीब अंदाज था और वो दूसरों को भी इसकी तलकीन करता था। वो कहा करता था कि अगर आप जिंदगी गुजारने का कामयाब गुर सीखना चाहते हैं तो आप तखय्युल का सहारा लें। आप ये 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि आपको 2 माह पहले हार्ट अटैक हुआ था, फिर आपकी जिंदगी में क्या बुनियादी तब्दीलियां आई होंगी। वो ये कहता था कि आप ये तसव्वुर कर लें कि आप दुनिया में सबसे बड़े इदारे के सरबराह बन गए, फिर आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आएंगी। वो कहता था कि ये जो तखय्युल है ये आपको हकीकत के करीब तर ले जाता है। बड़ा जबरदस्त फलसफा है। ये हार्ट अटैक वाली बात भी ये कबा साहब ने की थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम्हें इस बात पे क्या एतराज है? चलें जल्दी से निकालें, पटारी में से क्या निकालना है आपने? कीमे वाले परांठे निकाल निकाल ले, आई डोंट माइंड। दो ये पटारी में मैं जो मर्जी डाल ले तो मुखबरियां होती हैं, हाँ अज़दहे होते हैं, सांप डिश। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह के यालम सांप मैंने बंद किए होते हैं पटारी। वाह। लो जी, जो पहला सांप छोड़ रहा हूं वो ये है जी। एक वफाकी महकमा है बहुत बड़ा और बड़ा अहम। उसके जो पिछले सरबराह थे भाई साहब, उन्होंने आके तो सादगी की तलकीन शुरू की और उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, ये जो फुहारे शुहारे दफ्तरों में चल रहे हैं ना हमारे, ये डेकोरेशन के तौर पे,
ہمارا جو ملک ہے اور جو ہمارا محکمہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, بند کرو سارے فوارے. شاید ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو کوئی چھٹ پڑی ہو اور ان کو گرمی چڑھ گئی ہو, مگر انہوں نے سادگی اپنانے کے لیے کہا سارے دفتر کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اور سادگی اپنائی بھی سب نے. وہ بیچارے پھر چلے گئے, 7 آدمی چلا جاتا ہے یار جلدی. لو جی اس کے بعد جو اب اس محکمے کے بھائی صاحب آئے ہیں ہیڈ, انہوں نے آ کے واپس دوبارہ فوارے شوارے چلوائے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خوبصورتی ہونی چاہیے دفتر میں, ہمارا ایک بڑا محکمہ ہے مہنگا ترین لوٹوں والا, اور ہم بالکل سادے بیٹھے ہوئے ہیں. واہ جی واہ, چلاؤ فوارے. فوارے چلا دیے, زور سے بندہ کہے تو چلا دیتے ہیں مالی ڈر کے. لو جی فوارے شوارے چل گئے, بتیاں بتیاں جل گئیں. انہوں نے اپنے جو ذاتی جو آفس کی ڈیکوریشن تھی وہ بھی بہترین بدلی ساری, اس پہ بڑا پیسہ لگایا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آفس کا جو کچن ہے نا چھوٹا سا, صرف اس پہ 10 لاکھ روپیہ لگایا انہوں نے. اب اس میں اژدہا کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے ڈیکوریشن اور ساری سجاوٹ کا جو ٹھیکہ تھا وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو دیا تھا. زبردست. چونکہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ بہت اچھی انٹیریئر ڈیزائنر ہے. زبردست ہے, میں تنگیہ نہ کہا کرو, زبردست کا یار, بندہ کام جانتا ہے تو اس کو ٹھیکہ ملتا ہے. اور وہ اپنے شوہر کے مزاج کو بھی تو سمجھتی ہوں گی. بلکہ یہ بھی ادھر لوگ کہتے ہیں, ان کے دفتر والے 2-3 میرے مخبر کو بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب ان کی بیگم صاحبہ کا تو اتنا اثر رسوخ ہے اپنے خاوند پہ کہ یہ کسی وقت دفتر نہیں آتے تو پیچھے سے جو باجی ہیں ہمارے, وہ پابی جان, وہ دفتر بھی سنبھال لیتے ہیں. ہوتا ہے ایسے, ہوتی ہیں ایسی خواتین جذبے والی, وہ سنبھال لیتی ہیں, گھر بھی سنبھال لیتی ہیں, دفتر بھی سنبھال لیتی ہیں. بلکہ میں نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ سنبھال کے 2 لگا بھی دیتی ہیں. لو جناب, ڈش اگلا سانپ جو چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے, یہ کل پرسوں جو خبر چلی ہے کہ ذوالفقار کھوسا صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ ذوالفقار کھوسا صاحب اتنے اکے ہوئے ہیں اور استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ان کی فریال تالپور صاحبہ سے ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے, اور اس میٹنگ میں فریال تالپور صاحبہ نے کھوسا صاحب سے کہا کہ ڈی جی خان اور راجن پور آپ کا ہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں سیاہ سفید کے, وہ آپ کے حوالے کر دیں گے. اب اس میں اصل مخبری یہ ہے کہ یہ ذوالفقار کھوسا صاحب جو جا رہے ہیں ادھر سے نون لیگ سے, اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے میڈیا کے اوپر صرف یہی نہیں ہے کہ دوست محمد کھوسا کے سپنا کیس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ساتھ نہیں دیا کھوسا فیملی کا. نا 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 نا, مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے عیی میاں کہ یہ جو فروق لغاری صاحب ہیں, کھوسا صاحب کے ہی ادھر دف کے لوگ, دف نہیں کہنا چاہیے, علاقے کے لوگ, ان کے مخالف, ان لوگوں کے فروق لغاری فیملی کے, ان کے بچوں کے نون لیگ کی قیادت کے ساتھ رابطے شروع ہو گئے تھے, جس سے یہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ لغاری فیملی کے بچے نون لیگ میں آ رہے ہیں, اور ان کی لگتی ہے کھوسا فیملی سے بڑی سخت. ایک جو میں 2 شیر تو نہیں نہ رہ سکتے. انہوں نے کہا ہوگا کہ پھر یہ شیر آ گئے ہیں تو پھر ہم کسی اور جو میں چلے جاتے. شیر ہوتا ہے ایسے. لا جی, ڈش 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 ڈش, سوری یہ تو بس سام والا تھا, سوری. لو جی, جو اگلی مخبری ہے وہ یہ ہے جناب علی کہ یہ جو ایک نون لیگ کے ایم این اے جو ہیں ان کا بھی یہ ایفیڈرین کیس میں جو نام آ گیا ہوا ہے, اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بلا کیا کیا. پہلے تو انہوں نے یہ کیا نا کہ 500 کلو گرام ان پہ الزام تھا نا کہ ایفیڈرین بیچنے کا, وہ انہوں نے ایک فارمیسی کمپنی تھی, ایک چین تھی, ان کے مالکان کو دے دی 500 کلو گرام کٹھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ کہاں چھوٹے چھوٹے پیکٹ کرتا پھروں گا میں, اتنا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیکٹ بنا کے پھر اس کو موم بتی جلا کے بند بھی کرنا پڑتا ہے, اتنی نہیں ان کے پاس ہوتی اپنا سہولتیں. انہوں نے کٹھی 500 کلو گرام وہ پکڑا دی ایک کمپنی کو. اب جناب جب الزام اس پہ آ گیا تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایفیڈرین جو ہے اس کا ایک ایک گولی کا ساتھ دینا پڑتا ہے. یہ بڑی خطرناک کیمیکل ہے, اس کا پورا بتانا پڑتا ہے کہ میں نے تولا تولا ماسا ماسا کہاں کہاں خرچ کی ہے. لو جی, اس نے حساب دینے کے لیے ایم این اے صاحب نے کیا کیا کہ بازار سے کو 500 کلو گرام
جس میں استعمال ہوتی ہیں اتنی وہ گولیاں خرید کے تو دوبارہ مارکیٹ میں دے دی کہ بھائی جی یہ دیکھ لیں یہ میں نے مارکیٹ میں گولیاں بنا کے دی تھی 500 کلو گرام. طریقہ تو اچھا تھا, طریقہ تو اچھا تھا مگر اللہ بھی تو اوپر بیٹھا ہوا بے شک. پکڑے کہاں سے گئے ہیں. جو گولیاں انہوں نے مارکیٹ میں سپلائی کی ہیں اس گولی کا سائز جو تھا وہ 6.5 تھا. یہ گولی کا ایک سائز ہوتا ہے مارکیٹ میں جو دیتی ہیں گولیاں, ہم تو منہ میں ڈال کے بٹن اوپر سے پانی پی لیتی ہیں, اس کا ایک سائز ہوتا ہے. صحیح. جو مارکیٹ میں انہوں نے گولیاں دی ہیں ان کا سائز 6.5 ہے. جو کاغذوں میں انہوں نے چاڑی ہے اس گولی کا سائز جو ہے وہ 5.5 ہے. ادھر آ کے وہ احمد صاحب بیچارے پکڑے گئے اور آج کل پریشان لگے پھرتے. لازم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے ہمارا فیقہ. ہاں جی فیقہ جی, روزے کیسے جا رہے ہیں؟ بس کلاس. روزے تو سارے رکھتا ہوں میں ماشاءاللہ. ہاں پچھلی دفعہ بھی مجھے بیبے نے انعام دیا تھا, اس دفعہ بھی کہہ رہی ہے تمہیں انعام دوں گی. ایک روزہ بھی نہیں میں چھوڑتا. واہ. سارے روزے رکھتا ہوں میں کئی سالوں سے. ابھی بھی مجھے ساڑی رکھے ہیں میں نے. ہمیں تو کچھ ہوتا بھی نہیں روزے سے. کیا مطلب؟ ہمارا تو ویسے ہی 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے, یہ تو صرف 15 گھنٹے کا روزہ ہے. یہ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ بیبے کہتی ہے ہمارے تو ویسے ہی مہینے کے آخری 10 دن روزے ہی ہوتے ہیں, جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو روزہ ہی ہوتا ہے ہمارا. تو اب تو میں مسجد میں بھی جاتا ہوں, میں تراویح بھی پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. میں تو نہیں ادھر شرارتیں کرتا تراویحوں میں. اچھا. لڑکے چھوٹے بچے کرتے ہیں شرارتیں. میں نے ایک کو بڑا ڈانٹیا تھا. میں نے کہا عقل کیا کرو, ادھر آ کے تو شغل میلہ نہیں لگاتے. میں نے کہا کہ آپ لوگ بزرگوں کو چھیڑنے آتے ہو یا نماز پڑھنے آتے ہو؟ بڑے تیز ہیں یہ چھانے اوڑی. ایک بڑا تیلا لے کے نا وہ بوکڑ کا, تو چاچا یاسین ہے نا گنجا, اس کے پیچھے کھڑی ہو کے نا اس کے سر کے اوپر ایسے ایسے تیلا مارتے ہیں ہلکا ہلکا. تو وہ چاچا سمجھتے ہیں کہ میرے سر پہ مکھی اڑ رہی ہے. وہ بیچارہ ایسے ایسے کرتا ہے, پیچھے کھڑی ہو کے ہنستے ہیں. ایک دفعہ چاچے یاسین نے پھاڑ بھی لیا تھا ان کو. اچھا. ہاں پھر معافیاں مانگنے شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کہا پہلی نہ ایسے کرو. بالکل صحیح. تو آپ نے پہلے منع نہیں کیا تھا انہیں؟ کرتا ہوں منع, جب افطاری ہوتی ہے نا مسجد میں اس وقت بھی چیزیں اٹھا کے جیب میں بھی ڈالتے ہیں. غلط بات ہے. میں نے کہا یہ جو ادھر لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو تو کھانے دو پہلے. بالکل. یہ سارے بڑی شرارتیں کرتے ہیں افطاری میں بھی. اور کل ہمارے ادھر ملک صاحب نے بھی افطاری کرائی تھی. ملک صاحب بڑے اچھے آدمی ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے تو ان کا اے سی ہمارے بیڑے کی طرف آتا تھا نا گرم ہوا. اب وہ غریبوں کو سارے محلے کو اکٹھا کر کے انہوں نے افطاری کرائی ہے کل. مل چاٹ پڑ کے اتنی پلیٹ کھائی ساری راج کے. میں نے گاڑی بھی لے کے جانی تھی. میں نے اماں کو بتایا, میں نے کہا اماں میں نے لے کے آنی تھی. میرا تو دل کر رہا تھا کہ میری اماں میں اور میری بہن نے تینوں کٹھے کھائیں. آگے سے اماں کہتی ہے کہ بونگیا تو کھا لیے تو میں ہی کھا لیے, کوئی بات. آم بھی ڈالا ہوا تھا چاٹ میں. میں نے ابھی کھایا نہیں تھا نا گرمیوں میں آم. ادھر میں نے بیچ میں سے آم نکال کے کٹھے کر کے سارے چمچا پاڑ کے کھائے تھے. وہ بھی کھائی تھی. وہ جو ہوتی ہے وہ سموسوں کے ساتھ نہیں گول گیند ملتا, کچوری. ہاں کچوڑی. اچھا. وہ میں نے پہلی دفعہ کھائی, مجھے بڑا مزہ آیا تھا. پسند آئی؟ ہاں اس میں قیمہ بھی تھا. وہ یہ ملک صاحب نے ساڑیوں کو کھلایا تھا, کہتے تھے راج کے کھاؤ. ماشاءاللہ. پہلے میں نے سارے میز بھی لگائے تھے, ادھر اوپر چادریں بچھائی تھی ساڑی. شاباش. ہاں پھر ملک صاحب بڑے خوش تھے, کہتے تھے فیقہ جتنی مرضی چاٹ کھاؤ. یہ جو ہماری فیکٹری کا مالک ہے نا وہ بڑا غلط بندہ ہے.
اس نے ایک دفعہ افطاری کڑائی ہے 5-6 دن پہلے، اچھا یہ جو پہلے جمعے کو، اچھا تو کہتے ایک ایک کھجور اور ایک ایک سموسا چلا، تو خود ادھر اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے نا اپنے دوستوں کے ساتھ افطاری کر رہا ہے، اور روزہ کھلنے سے پہلے ہی اس کے دوست شیشے میں سما دیکھ رہا تھا، سگرٹ پی رہے تھے، ان کو سامان اتنا کھلا رہا تھا، تو جو باڑ بچارے روزے دار ہیں ان کو ایک ایک کھجور اور ایک ایک سموسا۔ تو مینیجر نے کہا کہ چودھری صاحب ان کے لیے بھی 4 چیزیں زیادہ منگا لیتے، کہتا ہے یہ تو ہوتے ہی شودے ہیں غریب، جتنی مرضی چیزیں منگا لو ان کا تو ٹیڈ ہی نہیں پڑتا، اتنا غلط بند ہے۔ میں نے کہا ہم کوئی اللہ واسطے کر رہے ہیں، بالکل خود ہی تم کہتے ہو کہ ادھر سارے بڑکڑ جی روزہ کھولے، بڑا نواب، جب ہم ذرا کو باتھ روم میں بھی جائیں نا تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، کہتا ہے تم روزہ کے بہانے ادھر ادھر کام چوری کرتے ہو، کام سے دوڑتے ہو، اور خود جس دن روزہ رکھ لینا سارا دن اے سی میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے باوجود عصر کے بعد غصے میں گالیاں دینی شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تجھے زیادہ روزہ لگتا ہے والا، غریب بندوں کو نہیں لگتا، میں نہیں اس سے زیادہ منہ لگاتا، میں تو ادھر جب جانے لگتا ہوں نا تو مجھے مینیجر روز دیتا ہے کہ سموسا اور 2 کھجورے، میں نہیں خود کھاتا، میں سموسا گھر لے جاتا ہوں۔ میری جو بہن ہے نا ننی، وہ بھی سارے روزے رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے سموسے سے روزہ کھولنا ہے، تو پھر ابا کہتا ہے کہ پتر جو گھر میں پکا ہو اسی سے روزہ کھولتے ہیں، فالتو چیزیں نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا یہ جو پھر بازاروں میں دہی پلے اور فروٹ چاٹ اور کچوڑیاں اور سموسے اور پکوڑے بکتے ہیں، یہ کس لیے پھر ہوتے ہیں؟ تو آگے سے کہتا ہے پتر یہ ہمارے لیے نہیں ہوتے۔ وہ بیچاری ننی بھی چپ کر جاتی ہے، کہتی ہے نہیں ابا گھر کی چیزوں سے واقعی بڑا مزہ آتا ہے، سیدھا روٹی ہوئی کھا لے تو۔ میں پھر اپنے مجھے پتہ چل جاتا ہے میری بہن کو سموسا کھانے کا دل کر رہا ہے، پھر مجھے جو فیکٹری سے سموسا ملتا ہے نا میں وہ نہیں کھاتا، میں وہ لا کے اپنی بہن کو دیتا ہوں۔ میں تو نہیں اس کو بتاتا کہ مجھے ادھر فیکٹری سے ملتا ہے، تو پھر میں رستے سے نا شاپر لے لیتا ہوں، محمدین کی دکان سے ایک شاپر چھوٹا لے کے اس میں ڈال لیتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ میرے لیے خرید کے لایا، پھر اس نے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا تو پھر بڑے شوق سے روزہ رکھتی ہے، کہتی ہے افطاری کا وقت میرا بھائی میرے لیے سموسا لے کے آئے گا۔ ناظرین یہ تھا آج کا اسپحال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔